اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ذرا سا بات کرتے ہیں صالحات کی۔ بہت ہی کمپیکٹ قسم کی یہ ٹرمنالوجیز ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اس لیے غور نہیں کرتے، لیکن چونکہ اس وقت ہم تھوڑا علمی طور پہ بات کر رہے ہیں تو لکھیے گا کہ خسارے سے بچنے کے لیے، بینک کرپسی سے بچنے کے لیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ بچنے کے لیے ایمان کے بعد دوسری صفت کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ صالحات کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں، صالحاتن کی جمع، تمام نیکیوں کو جمع کرنے والا۔ صالحات کا لفظ تمام نیکیوں کو جمع کرتا ہے، جس سے نیکی اور بھلائی کی کوئی قسم چھوٹتی نہیں ہے، اور قرآن کی روشنی میں کوئی عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس کی جڑ میں ایمان موجود نہ ہو۔ کل آپ لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا تھا نا، کچھ شاید ادھر ہی سوال ہوا تھا کہ کوئی غیر مسلم ہے پھر بھی اچھا کام کرے، یعنی جہاں میں نے آپ کو جملہ بولا تھا کہ رائٹیس ڈیڈز اینڈ گڈ ڈیڈز کا فرق رکھیے۔ غیر مسلم کی نیکی گڈ ڈیڈ ہو سکتی ہے، رائٹیس نہیں ہو سکتی۔ رائٹیس ڈیڈ ہونے کے لیے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پہ ایمان لازمی ہے۔ آپ کی نان مسلم دوست ہیں، روزے رکھنے لگتے ہیں آپ کے ساتھ، اب آپ کہتے ہیں دیکھیں جتنے گھنٹے میں بھوکی رہی وہ بھی رہی، جتنے گھنٹے میں پیاسی رہی وہ بھی رہی، تو مجھے تو اجر مل رہا، اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ تو جواب اس کا اس میں چھپا ہے کہ اس کی جڑ میں ایمان نہیں ہے۔ بچے کو اسکول میں داخل نہ کرائیں لیکن وہ ساری کتابیں لے دیں، پڑھا بھی دیں، تو کیا اسکول والے اس کو امتحان دلوانے دیں گے آپ کے بہاف پہ؟ تو ایمان کسی بھی دفتر میں رجسٹریشن کروانے کا نام ہے، اور عمل صالح اس پھر کام کے تقاضے پورے کرنے کا۔ اور یاد رکھیں، ہر چیز کی صالح، اللہ نے آپ کو جو کردار دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے، اس کو بہترین طریقے سے کیجیے۔ بس آپ شوہر ہیں، اچھے شوہر بنیے، یہ ہے عمل صالح۔ آپ ایک بیوی ہیں، اچھی بیوی بنیے۔ آپ ایک باپ ہیں، آپ ایک ذمہ دار باپ بنیے۔ آپ ایک حکمران ہیں، ذمہ دار حکمران بنیے۔ آپ کسی کے گھر میں کرائے پہ رہتے ہیں، آپ اس کے گھر کو صحیح رکھیے۔ آپ مالک مکان ہیں، آپ کے انڈر 10-15 لوگ کام کرتے ہیں، امپلائیز ہیں، ان کو وقت پہ پے دیجیے۔ یعنی یہ میں نے آپ کو سب سے سمپل مثال دی عمل صالح کی۔ اور یاد رکھیے، یہ صالحین وہ درجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب سب کچھ مل گیا؟ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ اور آپ سورۃ نساء کی وہ آیت جو ہم صراط الذین انعمت علیہم کی ضمن میں پڑھتے ہیں کہ جن کے اندر صالحین کے درجے کو بالکل ابتدائی درجے پہ رکھ کر پھر صدیقین، شہداء اور اسی طرح انبیاء کے درجے پہ پیش کیا گیا۔ تو عمل الصالحات میں ہر کام جو اللہ نے آپ کو دیا، ہر وہ ذمہ داری جو آپ نے قبول کی، اس کو ٹھیک طرح کیجیے، اس کا ڈیو رائٹ دیجیے۔ کچے پکے، ادھورے بدھورے، اندر کچھ باہر کچھ۔ آپ کورس کر رہے ہیں، آپ کا عمل صالح کیا کہ اس کورس کو آسان درجے پہ کیجیے۔ آپ نے سائن کیے ہیں کہ ہم کورس کی ساری لائبلٹیز پوری کریں گے۔ آپ والنٹیئر کرتے ہیں، آپ اس کی کام کیجیے۔ یعنی آپ جہاز میں جاتے ہیں، آپ ٹکٹ لے کر ان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم تمہارے جہاز کو خراب نہیں کریں گے۔ آپ ان کی سیٹوں پہ لکھنا شروع کر دیں، آپ ان کے ٹیشو پیپرز کو پکڑ کر تو ویسٹ کریں۔ عمل صالح پوری زندگی پہ چھایا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ اور رسول کہہ دے اس کے مطابق عمل کرنے کا نام عمل صالح ہے۔ اور مزے کی بات دیکھیے کہ قرآن میں ہر جگہ، صرف ایک مقام کے علاوہ، میں اگر آپ کو کون ڈھونڈے تو ڈھونڈ لیجئے، پورے قرآن میں آمنو کے بعد عمل الصالحات ہے، صرف ایک جگہ صبر کا ذکر ہے۔ یعنی عمل صالح ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک آنکھ آمنو ہے تو دوسری عمل صالح ہے، اس لیے اس صورت میں بھی آمنو کے بعد وعمل الصالحات ہے۔ بغیر ایمان لائے کسی عمل صالح کے اجر کی امید رکھنا عبث ہے، ورتھ لیس ہے، بیکار ہے۔ ایمان وہی معتبر ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی سے فائدہ ہوگا جس کو آپ کا عمل سچا کرتے ہیں، آپ اس کو پیش کر سکیں۔ ورنہ دعوے، آپ دعوے جتنے مرضی کرتے جائیں لیکن آپ کا طرز زندگی، آپ کا لائف سٹائل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو آپ کچھ بھی وہاں سے گرو نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کے ایمان کے درخت ٹنڈ منڈ ہوں گے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ 2 بلین کے قریب ہم آمنو کے دعوے دار ہیں آج دنیا میں ایٹ لیسٹ، لیکن عمل کے بیج بھی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، ایمان اور عمل صالح کا تعلق بیج اور درخت کا ہے۔ جب تک بیج زمین میں نہ ڈالا جائے کوئی درخت پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر بیج زمین میں ہو اور کوئی درخت پیدا ہی نہ ہو رہا ہو تو کیا مطلب ہوگا؟ بیج ڈالا، درخت نہیں اگ رہا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو بیج کھوٹا تھا
ڈورمنٹ ہو گیا، زمین میں دفن ہو گیا، یا زمین ٹھیک نہیں تھی، یا صحیح موسم میں بیج نہیں ڈالا. ایسے ہی ہے نا، آپ کے میرے لا الہ الا اللہ کہنے سے اگر عمل صالح کے پودے نہیں اگ رہے تو اندر کوئی کھوٹ ہے، یا دل کی مٹی خراب ہے، یا کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے لوگوں سے، یا ہماری غیبتیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا رہی. کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور. عورت پریگننٹ ہو اور بچہ ہی نہیں پیدا ہو رہا، شور مچایا ہوا بچہ ہے، پیٹ میں ہے، اتنے مہینے گزر گئے، کوئی اثرات ہی نہیں ہے. جھوٹ ہے آپ کا، یا تو پھر ایبارڈ ہو گیا یا کچھ اور ہو گیا، کچھ نہ کچھ ہے. تو یاد رکھیے پورے قرآن میں جتنی بشارتیں بھی دی گئی ہیں وہ آمنو والوں کو نہیں دی گئی، ورنہ عبداللہ بن ابی بھی بچ جاتا. عبداللہ بن ابی آمنو تھا، عامل الصالحات نہیں تھا، دل میں شک تھا، تردد تھا. اسی طرح پھر تو بڑی لمبی لسٹ ہو جاتی، سارے منافقین جو تھے وہ آمنو تھے لیکن وعملوا الصالحات. تو خسارے سے بچانے کے لیے ایمان کے بعد عمل صالح، اس کے بغیر آپ نہیں بچ سکتے. یہاں تک اگر آپ کو میں صرف خلاصہ کروا دوں کہ جب آپ ایمان کے بعد عمل صالح کی بات کرتے ہیں تو کہہ لیجئے کہ آپ نے 50% کوالیفیکیشن حاصل کر لی. کوئی بھی کام کرنے کے پری ریکویزٹس ہوتے ہیں، اس کی کچھ پیش بندیاں ہوتی ہیں. اللہ نے 4 دی تھی، اس میں سے 2 آپ نے پوری کر لی. آپ کو ویزا لگوانا ہے مثال عمرے کا، تو جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ آپ کو کہتا ہے بھائی اپنی 2 تصویریں لے آؤ، اپنا شناختی کارڈ لے آؤ، آپ پاسپورٹ لے آؤ اور فلاں چیز لے آؤ، اتنے فیس دے دو. یہ 4 چیزیں لے جائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے وہ آپ کو ویزا لگوا دے. لیکن آپ تصویریں نہ دیں، آئی ڈی کارڈ نہ دیں یا کوئی اور نہ دیں تو کیا ویزا لگوائے گا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں ایمان اور عمل صالح کا آپس کا تعلق کیا ہے. اب یہ ایک نیکسٹ ٹائم پوائنٹ ہم لے رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا آپس میں تعلق ہے. اگر قانونی طور پہ لیگل اسپیکٹ دیکھیں نا تو یہ دونوں 2 ڈیفرنٹ اینٹیٹیز ہیں. جیسے عدالت میں جا کر آپ ایک چیز پیش کرتے ہیں ایک ہے، لیکن حقیقت میں دیکھیں تو یہ دونوں ایک ہیں. بلنڈنگ ہے، جیسے آپ برف اور پانی کو گھولتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد پھر برف پانی میں گھل جاتی ہے، چینی نمک پانی میں گھل جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اندر ایمان ہو اور مٹھاس نہ آئے. آپ چینی ڈالیں، نمک ڈالیں، لیمن ڈالیں، پھر سکنجوی نہ بنے، پھیکا ہی رہے. آپ ایک اور لیمن ڈالیں پھر بھی پھیکا، ایک چینی کی چمچ اور ڈالیں پھر بھی پھیکا رہے. یہ ہو نہیں سکتا، اٹس امپاسبل. یہ ہے ان لوگوں کی مثال جو آج کہتے ہیں نہیں اندر سے بڑے نیک ہیں ویسے عمل نہیں ہے، فلاں ویسے بڑے اچھے لیکن گالیاں دیتے ہیں. مومن گالی نہیں دے سکتا، مومن زنا نہیں کر سکتا. ایمان والے کا دل لگتا ہی نہیں ہے گناہوں میں. جیسے کوئی نفیس طبع ڈیسنٹ پرسن کسی بدبو والے ماحول میں نہیں بیٹھ سکتا. اسموکنگ ہو رہی ہے وہاں کوئی بڑا سلیم الفطرت بندہ نہیں بیٹھ سکتا. کہیں سے ڈرگز کی اسمیل آ رہی ہے، کوئی شراب کی بھبوکے اٹھ رہے ہیں، ایک اچھی طبیعت والا بندہ نہیں بیٹھتا. مومن بہت نفیس ہوتا ہے. وہ گناہوں کے ماحول میں، وہ شراب اور کباب کے ماحول میں، وہ گانے بجانے کے ماحول میں، وہ ناچ گانا ہے، وہ مہندی ہے، وہ اپٹن ہے، وہ آپ کی کوئی برتھ ڈے پارٹی ہے، وہ کوئی تھیم پارٹی. ایمان والا رہتا ہی نہیں ہے، اس کا دل ہی نہیں لگتا. وہ کہتا ہے یہ مجھے سوٹ نہیں کرتا. آپ دیکھیں نا ملین ایرین شخص ہو، کروڑ پتی، تو اس کی بیوی اتوار بازار سے شاپنگ کرے گی، اور اگر کوئی دیکھ لے اس کو کرتے ہوئے کہے گی سیٹھ صاحب کی بیگم اتوار بازار میں جا کر پیسوں پہ جھگڑ رہی تھی، تو میاں بھی اس کو کہے گا خبردار آئندہ تم ادھر گئی، سب کو پتا ہے تم میری بیوی ہو. سب سٹینڈرڈ لگتا ہے نا ہمیں. جب سٹینڈرڈ بڑھتا ہے نا تو مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، برانڈیڈ کپڑے، کیونکہ ہمارا سٹینڈرڈ اونچا ہے. بالکل اسی طرح جتنا ایمان بڑھتا ہے آپ کی نیکیاں سٹینڈرڈ والی ہوتی ہیں. عام بندے کی دولت کا پتہ چلتی ہے جب پیسہ آئے تو گھر کی حالت بدل جاتی ہے. کرسیوں کی جگہ صوفے آ جاتے ہیں، پلنگوں کی جگہ بیڈ آ جاتے ہیں، کپڑے اچھے آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھی لگتا ہے ان کے میاں کی پروموشن ہو رہی ہے. جس طرح ہماری دولت اس کے اظہار سے، پہننے سے، کھانے سے، اوڑھنے سے دکھتی ہے نا، ایمان والے کا ایمان اور اس کا تقوی اس کی نیکیوں کی سلیکشن سے دکھتا ہے. یہ نیکی یہ تو سب کرتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں یہ تو کامن کپڑے ہیں، یہ تو سارے پہنتے ہیں، مجھے تو کوئی برانڈ کا پہننا ہے، مجھے تو کوئی تھیم ڈریس پہننا ہے، مجھے تو کوئی لاکھوں کا پہننا ہے جو 2-4 ہی خرید لے. میں تو ایسے نہیں پہنوں گی جو 2-4 ہزار روپے کا جوڑا مل جائے. مومن تھوڑی نیکیوں پہ راضی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی کے دور میں امیر اور غریب دونوں کے بیچ میں نیکیوں کی اس طرح سے کہہ لیجئے کہ دوڑ لگی ہوئی تھی جیسے آج پیسے کی دوڑ ہے، جیسے آج شادی ایک سے بڑھ کے دوسری کرنی. غریب صاحب اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ کے فلاں صحابی تو اتنے امیر ہیں، تو وہ تو صدقہ بھی کرتے، خرچے بھی کرتے، اور پیسے سے بندہ بہت نیکیاں کر سکتا ہے. میں کہتی ہوں اگر یہ بات پیسے والے کو پتہ لگ جائے نا، یہ بات پیسے کمانے والے کو پتہ چل جائے کہ میری صبح سے شام کی محنت
اور میری کہنا چاہیے کہ صبح سے شام تک جو میں خوار ہوتا ہوں، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے بیٹے کوئی آرام سے نہیں کماتے. سب سے کم وہ گھر میں وہ رہتے ہیں جن کے نام پہ گھر ہوتا ہے. سب سے کم کپڑے وہ پہنتے ہیں جنہوں نے کپڑے دوسروں کو لے کے دینے ہوتے ہیں. اگر ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے پیسے کی سب سے بہترین قدر کون کرے گا، تو یقین کریں کہ الف کے درجے پہ بچے، گھر داری، ذمہ داریاں اور باقی مال کو وہ اللہ کے راستوں میں لگا دیں. بچوں پہ بھی لگانا اللہ کے رستوں پہ ہے، بیوی کو بھی دینا اللہ کے رستے پہ ہے، لیکن انسان کبھی ایسی جگہ پہ اپنا پیسہ نہیں پھینکتا جہاں سے اس کو نفع کی امید نہ ہو. تو جتنا آپ کسی بھی نیکی کو کرتے ہیں، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی کرنا کرانا اس کے لیے. تو بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جتنا ایمان اتنے عمل صالح، تقویٰ بڑھتا جائے گا، آپ کا نیکیوں کا سٹینڈرڈ بڑھے گا. اللہ کے نبی وہ دیکھیے کتنی نیکیاں کر رہے ہیں، صدقے بھی دیتے ہیں. اب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں، کہا اچھا تم ایسا کرو، یہ تم ذرا سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کچھ وظائف بتا دیے، تم یہ کر لو تو اللہ تمہیں ان کے برابر کر دے گا. چلے گئے، ٹھیک ہے. اور کچھ دن کے بعد وہ امیروں کو بھی پتہ چل گئے وظیفے، انہوں نے بھی شروع کر دیے، اور یہ پھر واپس آ گئے اللہ کے نبی، اب تو وہ بھی یہ کرنے لگے. کذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو دے دے. تو یہ دوڑ ہوتی ہے جب ایمان ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی، زانی جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ وہو مومن، وہ مومن نہیں رہتا. ولا یسرق السارق حین یسرق، چور چوری کرتے وقت وہو مومن، مومن نہیں رہتا. ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن، یعنی ایمان رخصت ہو جاتا ہے اس وقت انسان کے اندر سے جب کوئی گناہ کرتا ہے، کیونکہ ایمان کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ میری موجودگی میں کوئی زنا کرے، میری موجودگی میں کوئی بےہودگی دیکھے، گندی چیز دیکھے، گندی چیز سنے، چوری کرے، غیبت کروں. میں بھاگ رہا ہوں بھائی، میں ادھر نہیں بیٹھتا، تم جب فارغ ہو جاؤ کہ تم مجھے بلا لینا. ایسے اندر سے ایمان نکل کے بھاگ جاتا ہے. تو جب دل سے یقین نکلتا ہے نا اللہ کے وجود کا اور اس کے دیکھنے اور سننے کا، پھر ہی بندہ گناہ کرتا ہے، ادروائز یہ نہیں ہو سکتا. آپ سڑک پہ جاتے ہوئے روڈ پہ کھڑے ایک ٹریفک کانسٹیبل کو دیکھ کر گاڑی ٹھیک نہیں کر لیتے، ریڈ لائٹ پہ رک جاتے، سیٹ بیلٹ باندھنے لگ جاتے، آپ سپیڈ کو چیک کرنے لگ جاتے. تو صرف ایک کانسٹیبل 6-7 فٹ کا یا 5-6 فٹ کا بندہ آپ کی گاڑی کو صحیح کروا رہا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے العلیم اور البصیر اور السمیع ہونے کا احساس ہمیں سیدھا نہیں کرے گا؟ تو یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے. یا میں ساتھ ہی غلط فہمی کا ازالہ بھی کروں گی. ہمارے ہاں عموماً ایمان کہتے ہیں ذاتی نیکیوں کو، عمل صالح، نیکیاں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. حاجی صاحب جی آپ شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، کہتے ہیں جی صوم و صلات کی پابند لڑکی. اسی طرح لڑکا ڈھونڈے تو کہتے ہیں جی نمازی بچہ ہونا چاہیے. ذرا سے اس کو سمجھیے کہ آپ کے اندر ایمان ہے کہ نہیں. یہ کویسچن ہے، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا میرے اندر ایمان ہے کہ نہیں. اس کا کیسے پتا چلے گا کہ میں نیک ہوں؟ کے بعد آگے جا کے آپ کو حدیث کوٹ کرا دوں کہ کسی موقع پہ اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کسی شخص نے، مجھے کیسے پتا چلے کہ میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا اگر تیرا ہمسایہ تیری نیکی کی گواہی دیتا ہے تو تو نیک ہے. یہ نہیں کہا کہ تیری نمازیں 5 کی بجائے اگر 7 ہیں تو پھر. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے نیکیاں ذاتی عبادت کو بنا لیا. اپنے ہی اکاؤنٹ میں پیسے ڈالنے والی بات ہے کہ آپ نمازیں بڑھا رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، انسانی معاملات میں آپ کھوٹے ہیں. کسی کی آپ سے سلام دعا ہو جائے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے اللہ کبھی اس کے بس دوبارہ نہ ڈالنا. اصل آپ کا ایمان یہ ہے کہ دوسرے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں. دیکھیں عربی گرامر کا ایک اصول ہے، شاید آپ میں سے کسی کو گرامر اتنی کو آتی ہے. ایک ہوتا ہے لفظ لازم اور ایک ہوتا ہے متعدی. پتہ ہے فرق دونوں کا؟ لازم بس آپ تک ہے، متعدی وہ جس کا دوسروں پہ اثر ہو. یہ جو ہماری اپنی نیکی ہے نا، نماز، روزہ، حج، تہجد، عمرہ، یہ لازم ہے، بس میرے تک ہے. بھئی میں نمازیں پڑھ رہی ہوں تو آپ کو کیا لگے، اگر میرا آج روزہ ہے تو آپ کو کیا لگے. اس کے برعکس دوسروں کے ساتھ جو نیکیاں عمل صالح کی صورت میں ہوتی ہے نا، اس کو متعدی کہتے ہیں. دوسرے پہ آپ کا اثر، ہمسایہ کا اس سے اچھا ہمسایہ کوئی نہیں. حضرت عمر کے سامنے کسی نے تعریف کرنا چاہیے ایک شخص کی، تو انہوں نے کہا کیا تو نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ کہا نہیں. کہا کبھی لین دین ہوا؟ کہا نہیں. کہا تیرا ہمسایہ ہے وہ؟ کہا نہیں. کہا پھر تجھے کوئی حق نہیں اس کی تعریف کرنے کی. کہا کیونکہ جب تک راہ نہ پہ آتے واہ نہ پیا، راہ پہ آ جانے تھے واہ پہ آ جانے. لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں کہ اللہ کبھی اس جیسا نہ کوئی ہمیں ٹکرانا بعد میں، تو یہ ایمان نہیں ہے. عمل صالح ہے ہی وہ
جس کے اندر لوگ آپ کی سچائی کی گواہی دیں. یہ متعدی ہو. کبھی آپ سڑک پہ کھڑے دھوپ میں ہیں, آپ کوئی بزرگ ہے, جیسے مثال ہے آپ کوئی مرد ہے نماز کے لیے گیا, دھوپ پڑی ہوئی ہے, اتنے میں پاس سے گاڑی کھڑی ہوتی ہے, آ جائیں آپ کو مسجد جانا ہے, میں آپ کو وہاں چھوڑ آتا ہوں. کبھی آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, آپ اپنے بچے کو لے کے روڈ پہ آ جاتی ہیں, اتنے میں گاڑی کھڑی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں باجی بیٹھے ہیں آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دوں. گھر آ کر آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا کوئی ولی آیا اور مجھے ہاسپٹل لے گیا. ہو سکتا ہے وہ بندہ نمازی بھی نہ ہو, لیکن آپ اس کو ولی کہہ رہی ہیں کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ نیکی کی. آج یہ اتنا مشکل پیپر ہے ہمارا کہ اللہ کی پناہ, ہم نیکیوں کے سحر میں, نیکیوں کے ایک خول کے اندر بند ہو کر اور نیک سے نیک ہو کر لوگوں کو ہم اتنا ہی لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. ہم جتنے نیک ہوتے جاتے ہیں دوسرے لوگ اتنے ہی گناہ گار ہوتے جاتے ہیں. ہماری نیکی دوسروں کا گناہ بن جاتی ہے, لوگ گلٹ میں چلے جاتے ہیں ہمیں دیکھ کے, ہائے کتنے نیک. ہم نہیں, یہ جیسے کوئی 10ویں منزل پہ چڑھ گیا سیڑھیوں میں, تو دوسرا بیچارہ جس سے 10 سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی وہ نیچے آہیں بھرے گا, ہائے یہ کتنے نیک ہیں, ہائے دیکھو یہ اتنی اوپر چلے گئے, ابھی چلے گئے, یہ چلے گئے, وہ ہو گئے. تو آپ میں صرف نفل پڑھ کر نہیں نیک ہو سکتے, ہمارا ہر ایکشن بندگی ہے. ہم کہتے ہیں فلاں بڑا اللہ کا بندہ ہے, وہ بڑا نیک ہے. آپ کی میری نیکی ابدیت میں نمازوں سے شروع ہوتی ہے, لیکن عمل صالحات جس میں انسانی معاملات بھی ہیں. اور ہر نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ ثابت کرو کہ ابھی بھی تم مسلمان ہو. کٹھی 5 بھی تو پڑھائی جا سکتی تھی نا, نہیں. اللہ فجر سے لے کے ظہر سے عصر, عصر سے مغرب کے بٹوین آپ کو بار بار چیک کر رہا ہوتا ہے. آر یو اسٹل مومن, آر یو اسٹل ایمان والے, اچھا ابھی واقعی ہو. ریوائول ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ آپ کا پاسپورٹ ہے 10 سال کے لیے ایشو کیا گورنمنٹ نے, اس کے بعد رینیوبل ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ 2 سال 3 سال 5 سال کے لیے ایشو ہوتا ہے, پھر رینیوبل ہے نا. جس طرح ہمارے کارڈز, ہمارے ڈاکیومنٹس رینیو ہوتے ہیں نا کچھ سالوں میں, ایگزیکٹلی ہمارا ایمان آمنو جو ہے یہ ہر ایک حکم کے بعد دوسرے حکم کے ساتھ رینیو ہوتا ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قصہ آپ پڑھیں سورۃ صافات میں, فلما اسلما, اللہ کہتے ہیں جب وہ باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہوئے. کیسے؟ باپ نے گردن پہ چھری رکھی تو بیٹے نے گردن جھکا دی. اللہ کے اس حکم پہ یہ مسلمان ہوئے. بالکل اسی طرح ہم جب بھی اللہ کا کوئی حکم آتا ہے نا تو اس پر عمل کر کے اپنے ایمان کے سرٹیفکیٹ کو رینیو کراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایکسپائر نہیں ہونے دوں گی اپنا ایمان. اور یہ کون سا ایمان ہے جو آج ہم لیے پھر رہے ہیں, جو ہم اپنے ایمان کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک حکم سے اگلے حکم تک رینیوبل ہے. کارڈ تو ہوتے ہیں نا سال کے لیے, 5 سال 10 سال. اللہ کے ہاں میرا آپ کا ایمان ہر حکم کے بعد رینیو ہے. لبیک اللہم لبیک, سمینا وطانا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے دم تک جب اللہ کا کوئی حکم آ گیا لبیک اللہم لبیک. پھر اس میں آپ کی اپنی مرضیاں نہیں چلتی, میں کیا کروں, ویسے کیا کروں, یہ کیسے ہوگا, ویسے ہوگا. تو اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ ایمان اور عمل صالح کا کیا تعلق ہے تو آپ نے کہا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, وہ مومن نہیں. صحابہ ڈر گئے, لرز گئے, پتہ نہیں آگے کس کا نام آنا ہے. اللہ کے نبی لمن لا, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ, وہ جس کی تکلیف سے اس کا ہمسایہ بچا ہوا نہیں ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو ایمان اور عمل صالح کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے ایمان اور اخلاق. حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال کی عمر میں آئے اور گواہی کیا دے کر کے کہ ان 10 سالوں میں آپ نے کبھی ایک بار بھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کہا کہ یہ کیا. آپ اپنی ایک ماسی اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں یا جا کر وہاں دیکھیے, دن میں 10 دفعہ ہم اس کو ڈانٹتے ہیں, سارا کام بھی کرتی ہیں پھر بھی ہماری ڈانٹے کھاتی ہیں. تو کیا پتا چلا کہ ایمان اور عمل صالح گہرا تعلق ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ, اس کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت نہیں ہے. ولا دین لمن لا عہد لہ, اس کا دین ہی نہیں جس کا عہد نہیں. ہم جھوٹ بولتے, وعدہ خلافی کرتے, لکھتے کچھ, کرتے کچھ, کہتے کچھ, بتاتے کچھ. تو جو وعدے پورے نہیں کرتا, جو وقت کی پابندی نہیں کرتا, جو کہی بات کو نبھاتا نہیں ہے, مان لیجئے کہ اس میں ایمان ہی نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں جہاں پوری ہوئیں. اب یہاں لکھیے آپ اپنے ذاتی طور پر, جیسے آپ کی پرسنل امیگریشن ہو گئی. کبھی کبھی ایک بندہ فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوتا ہے. اب مرد کلیئر ہو گیا, کہتے ہیں بھئی آپ جائیے, آپ کو سٹیمپ لگا دیتے ہیں. اب بیگم ہے, اب بیگم کے جب پیپر دیکھے اس میں کوئی گڑبڑ ہے, وہ کہتے ہیں بھئی یہ ان کے پاس نہیں. میں پچھلی دفعہ جب ادھر ہی آ رہی تھی تو مجھے کسی نے روکا اور کہا کہ آپ ان کو ساتھ لے جائیں گی لنڈن. خیریت کیا ہوا؟ کپل تھا, کوئی انکل آنٹی تھے, کوئی کہنے لگے کہ آنٹی کو اجازت مل گئی ہے
تو انکل کے پاس کوئی ویکسینیشن کارڈ نہیں تھا، ان کو نہیں اجازت دے رہے. اب وہ آنٹی کہہ رہی ہیں نہیں آپ نہیں جائیں گے تو میں نے بھی نہیں جانا، کیونکہ ان کو اکیلے سفر کرنے کی عادت نہیں تھی. اور انکل چاہ رہے تھے کہ چلو میری تو ٹکٹ ضائع ہوئی، میرا تو نہیں، تو تمہارا بچے انتظار کریں، تم چلی جاؤ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ اگر آپ ان کی ٹیک کیئر کر لیں تو یہ چلی جائیں گی. ایک جا رہا ہے دوسرا نہیں جا رہا تو روک لیا. بالکل اسی طرح سے الذین آمنوا وعملوا الصالحات لکھیے، یہ ہماری انفرادی انڈیویجول نیکیاں ہیں. خسارے سے بچنے کے لیے، بینک کرپسی سے بچنے کے لیے ایٹ لیسٹ مجھے آمنو اور عملوا الصالحات لانا ہے. یہاں تک آسان ہے، دیٹ از لازم. ان سب کا ایفیکٹ اور ان سب کا معاملہ میرے اپنے ذاتی عمل کے ساتھ ہے. میں اپنے آپ کو لیں گی، یہ ہے 50%. لیکن کیا 50% ایمان سے جنت ملے گی؟ آج 50% ایمان کو سمجھیے کہ آدھے نوٹ سے تو ایک روٹی نہیں ملتی. پھٹا ہوا نوٹ آپ آج بھی یہاں 10 پاؤنڈ کا نوٹ لے جائیں اور پھاڑ کے آدھا کر کے آپ ایسڈالے سے کہیں کہ اس کو 5 پاؤنڈ سمجھ لو، لے گا؟ وہ کہے گا نہیں، یا تو پورا لے کر آؤ یا نہیں تو یہ بھی چھوڑ دو. ہم آدھے نوٹ سے جنت لینا چاہتے ہیں، نہیں ملے گی. اور اگر آپ آیت کو دیکھیں نا تو پوری آیت کے اندر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے پہلے یہ چاروں چیزیں ہیں. ایک ہی آیت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اگر یہاں آیت ختم ہو جاتی، یہ بھی لکھیے جملہ، 4 آیتیں ہو جاتی. والعصر ایک آیت، ان الانسان لفی خسر دوسری آیت، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات تیسری آیت، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 ہو جاتی. ممکن تھا؟ اتنا بڑا معنی میں فرق پڑ جانا تھا کہ جو ہم ڈالے بیٹھے ہیں. لوگوں نے کہنا تھا چلو جی ایک آیت پہ تو عمل کر ہی رہے ہیں نا. کتنی انیوژل بات ہے. والعصر ایک لفظ، واو کے ساتھ حرف، اور العصر ایک لفظ. ان الانسان لفی خسر 4 لفظ. اور تیسری آیت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، شاید 10 لفظ ہیں. ترتیب تو ٹھیک نہیں لگ رہی، اس لیے کہ یہ چاروں ایک زد میں رہیں گی. ایک آرڈر ہے، 4 سیڑھیاں ہیں جس میں سے ایک چھوڑ نہیں سکتے. تو خسارے سے بچنے کے لیے ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کے بعد، اب 2 لازمی چیزیں، ان میں سے ایک تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. پہلی بات ان چاروں کا فرق سمجھ گئے نا آپ لوگ کہ اس میں چوائس نہیں ہے، پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتے. تواصو بالحق اور تواصو بالصبر. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ تواصو کا لفظ ہے. یہاں بھی ایک اور، یہ ساری ترکیب ہوتی ہے، اس کو بلاغہ کہتے ہیں. صرف میں آپ کو ٹیسٹ کروا سکتی ہوں. یہ آیت ایسے ہو سکتی تھی؟ آپ دیکھیے تواصو بالحق و تواصو بالصبر، کیا یہ آیت ایسے نہیں ہو سکتی تھی؟ وتواصو بالحق و بالصبر آ سکتا تھا نا، ایک ہی لفظ ہے نا تواسی. تو آیت دیکھیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والصبر آ سکتا تھا. لیکن لفظ تواصو 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ بالحق حق کے ساتھ اور ایک تواصو بالصبر 2 بار آیا ہے. کیوں؟ نمبر 1، دونوں کی اپنی جگہ اہمیت ہے. قرآن کا یہ انداز ہم اتنی چھوٹی سے وقت میں سمجھ نہیں سکتے، لیکن یہاں تواصو بالحق کہہ کے 3rd سٹیج بتائی گئی. جیسے بچے کے ماں کے پیٹ کے مختلف مراحل ہوتے ہیں نا، کسی ایک سٹیپ کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے، ایک سیڑھی نہیں چھوڑ سکتے تو ایک مرحلہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح یہاں تواصو بالحق ہے. لفظ تواصو کو دیکھیے، لفظ وصیت اردو میں وہی لفظ ہے، یہ واو صاد یا. وصیت عربی زبان میں ہر اس بات کو کہتے ہیں جو تاکید کے ساتھ کہی جائے. یعنی اس میں ایک تو تاکید آتی ہے اور ایک اصرار آتا ہے. تاکید سمجھتے ہیں نا، تاکید موقد ہونا، پیچھے بھی بات ہوئی تھی، ایمفیسائز کرنا، ضرور کرنا، آپ ضرور دودھ لے کر آئے. اور تاکید کیا ہے؟ بار بار کے دودھ لے کے آئیے گا، دودھ نہ بھولیے، دودھ نہ بھولیے گا، یہ ہے وہ ہے. اردو زبان میں کسی شخص کے انتقال کے وقت جو بات کہی جاتی ہے نا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے. عموماً ہمارے کلچر میں ایسے ہی ہے. لیکن عربی زبان میں ایسی بات جو تاکیداً کہی جائے وہ اس میں. اچھا یہاں لفظ تواصو، پھر گرامر جن کو تھوڑی بہت آتی ہے وہ سمجھیں. تواصو باب تفاعل ہے، تواسی باب تفاعل سے مصدر ہے. اور جنہوں نے ابواب پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس باب کی خوبی ہوتی ہے، باب تفاعل میں مبالغہ ہوتا ہے، ایگزیجریشن ہوتی ہے، اور کسی کام کو اہتمام کے ساتھ کرنا ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں پرفیکشن کے ساتھ کرنا. دوسری اس باب کی خوبی کیا ہے؟ بولتے ہیں جس کو پتا ہے. شاباش، اشتراک ہوتا ہے 2 کا تھا. جیسے معاشرہ، مقابلہ، مناظرہ، مباہلہ، بہت بڑی بات ہے اس میں
یعنی اس میں باہم مل جل کر کسی کام کو کرنے کا معنی آتا ہے. تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں یہ نہیں ہے کہ دوسروں کو حق کی نصیحتیں کرتے ہیں، خود بھی حق پہ جمتے ہیں. پہلے خود حق کو مانیں گے پھر ہی تو دوسروں کو کہیں گے. خود صبر کریں گے تو دوسروں کو کرائیں گے. تو دو باتیں ساؤنڈ سے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے کئی اور اینگل تھے. وَالصَّابِرِينَ یُوصُونَ بِهِ تواسی سے دو باتیں لکھ لیجئے، یہ آپ کے میرے عمل کی ہیں. انتہائی اہتمام کے ساتھ، اہتمام سے، پروفیشنلی، پورے دل جان کے ساتھ دوسروں کو اچھی باتوں کی نصیحت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خود بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. اور بے صبر بھی اسی میں ہے، یعنی حق کی تلقین بھی کرتے ہیں اور صبر کی بھی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اب تواسی کا لفظ تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ گیا، میوچل کا معنی. انگلش میں اگر آپ لکھ رہے ہیں میوچیلٹی پائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نارا نہ ہو، بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ معاملہ کریں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ سورۃ صف کی پہلی آیت ہے. تو کیا پتہ چلا کہ خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کراتے ہیں. یہاں سے اب سورت کے آخر میں صرف دو لفظ ہیں. یہ ہے جی ایمان اور عمل صالح کے بعد اجتماعی نیکیاں. اور آج اس میں ہم فیل ہیں. میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتی، کسی ایک پرسن کو نہیں کہہ سکتی، انڈیویجولی تو دنیا میں آج بھی بڑے اچھے اچھے مسلمان ہیں. بٹ بینگ اے نیشن، ہم میں سے 2 بلین مسلمانوں میں میجورٹی اس وقت اس میں فیل ہے. ہم اپنی ظاہری عبادت کے خول میں کھوئے میں، حج کے بعد عمرہ، عمرے کے بعد پھر عمرہ، پھر رمضان کا عمرہ، پھر شعبان کا عمرہ، اور ABCDC. لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یہ بڑا مشکل ہے، کیونکہ اس میں باتیں سننی پڑتی ہیں. لکھ کے رکھ لیجئے کہ تواسی بالحق ہو نہیں سکتا جب تک تواسی بالصبر نہ ہو. ایک بچے کے ہاتھ سے اپنے چھری چھڑوانی ہو تو آسان ہے، سیل فون چھڑوانا ہو، سگریٹ پینے والے کے ہاتھ سے سگریٹ چھڑوانا ہو، میچ دیکھنے والے کو آپ کے ٹی وی بند کر دو، آسان کام ہے؟ بالوں کو پڑے گا آپ کے. 100 نیکیاں لوگ کر لیتے ہیں، ایک گناہ نہیں چھوڑتے. یہ بہت آسان ہے کسی کو نیکیوں کی دعوت دینا. کل بھی بتایا تھا کہ آپ وظیفے بتائیں، آپ لوگوں کو چلہ کشی بتائیں، دیگ پکا کے کھانے کی رغبت دیں، لوگ بڑے خوش ہوں گے. آپ جہاں ایک ان کی برائی پہ بات کریں گے یہاں وہ پریشان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ میں قوت اور شدت کے ساتھ کہا، پورے جوش سے. کیا پتہ چلا کہ تم خود نیک نہیں رہ سکتے جب تک تم اپنے پیاروں کو نہیں دو گے. پورے زور و شور سے، پوری قوت کے ساتھ حق کا اعلان کرو. آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، اپنوں کے بغیر کھایا نہیں جاتا. یاد آتے ہیں اچھا کھائے وہ ہوتے تو یہ کھاتے یہ کرتے. تو اللہ کہتے ہیں تم اپنے گھر والوں سے اپنا دین کیسے بچا لو گے؟ تمہیں اتنا سکون ملتا ہے اس میں، تمہیں اتنی خوشی ملتی ہے، تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اپنے اسپاؤس کے بغیر ہی دین میں چل پڑو گے، اپنے بھائی بہنوں کو نہیں بلاؤ گے. اور اگر یہاں وہ مراحل لکھیں جو کل بھی بتائے تھے کہ آمنو کیا ہے؟ حق کو مانا. پہلے بندہ خود مانتا ہے، ریکگنائز دا ٹروتھ. پھر اس کے بعد وہ عامل الصالحات کیا ہے؟ اناؤنس دا ٹروتھ، اعلان کیجئے ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں. لیکن وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کیا ہے؟ پروپیگیٹ دا ٹروتھ. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اور كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. تو ہم لیے دیے نہیں رہ سکتے. ہمارے دین کا جو پلر ہے نا، یا وہ ایک سرکل جس کے ارد گرد دین گھومتا ہے نا، وہ تواسی بالحق ہے. ذرا سا حق کو دیکھتے ہیں، بڑا ہی خوبصورت لفظ ہے. پھر تواسی تو آگے بھی آ رہا ہے، کچھ ڈائمینشنز اس کی ادھر دیکھیں گے. بس ابھی اتنی بات لکھ لیجئے کہ ایمان لا کر عمل صالح کرنے کے بعد ہم فرد بن کر نہیں رہ سکتے. ہمیں کانہم بنیانم مرصوص بننا ہے. دیکھیے نا، آپ 1000 اینٹیں اکٹھی کر دیں تو یہ کمرہ بن جائے گا؟ ٹھیری ہوگی، ہوا چلے گی، ہو سکتا ہے 2-4 اینٹیں گر جائیں. ایک اینٹ کے ساتھ دوسری اینٹ کو اس طرح سے آپ باندھ کے دیوار بناتے ہیں نا. تواسی بالحق بکھری ہوئی اینٹوں کو دیوار میں بدلنا ہے. ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے. 5 وقت کی جماعت کی نماز سے بتاتی ہے، عید کی نماز کھلے میدانوں میں کرنا بتاتا ہے، حج اور عمرے کے لیے اتنے بڑی جگہوں پہ جا کر جمع ہونا بتاتا ہے، ایک ہی وقت پہ روزہ کھولنا اور ایک ہی وقت پہ بند کرنا اجتماعیت کا. تو یہ لکھ لیجئے کہ افراد اکیلے دین پہ نہیں رہ سکتے، ہم مل کے رہیں گے. اس سے پھر مومن اور ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد کو اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہے، معاشرے کو بگڑنے نہیں دینا، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے.